میں بطور مثال کے ایک مثال یہ دے رہا ہوں، اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور آپ کے عمل کے مطابق، جیسے خود آپ نے حضرت عثمان کی شرافت و حیا کو دیکھا، فرمایا عثمان چاہو تو میں اپنی بیٹی رقیہ تمہارے نکاح میں دے دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر خوش بختی کیا ہوگی۔ نکاح ہوا۔ غزوہ بدر میں جب بدر کے لیے نکلنے لگے ہیں، حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ بیمار تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم یہیں رکو، اپنی بیوی اور میری بیٹی کا خیال رکھو۔ حضرت اسامہ بن زید سے بھی فرمایا تم یہاں رکو۔ غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو فتح ملی۔ جس دن خوشی سے ایک آدمی دوڑتا ہوا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں نے شور سنا، باہر نکلا تو دیکھتا ہوں ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کر کے کہہ رہا ہے الحمدللہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کیسے فتح ملی۔ یقین تب آیا کہ جب ہم نے دیکھا مکہ کے رئیسوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، وہ قیدی بنا دیے گئے۔ انہیں جب ہم نے دیکھا تب سمجھ میں آیا واقعی اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی ہے۔ لیکن کیا کریں، ایک طرف خوشی، ایک طرف حضرت رقیہ کے انتقال کا غم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے تشریف لائے، مدینہ منورہ میں پہنچے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی وہ صاحبزادی رقیہ جو بیمار تھی ان کا انتقال ہو گیا، تدفین بھی ہو چکی ہے ان کی۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی ہمیشہ جب سفر پہ جایا کرتے تھے آخر میں مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کے جایا کرتے تھے، یہ سفر کی نماز کی سنت ہے۔ واپس جب آتے تھے تو سب سے پہلے آپ مسجد نبوی میں داخل ہو کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر گھر جایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ جب آپ کو اطلاع ملی ہے کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام بجائے مسجد نبوی کے آپ گئے کہاں پر رقیہ کی قبر ہے، آپ باقی کے قبرستان میں گئے، وہاں بیٹھ کے روئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں اور آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات دیکھے۔ فرمایا عثمان کیوں مغموم ہو؟ بولے نہیں۔ فرمایا آپ کے ساتھ جو نسبت تھی کہ آپ کی بیٹی رقیہ میرے گھر میں تھی، وہ نسبت اللہ نے لے لی، پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا غم کی ضرورت نہیں، میری دوسری بیٹی ام کلثوم امیہ ہے، میں وہ تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ آج جو حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ غاصب تھے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اموی خاندان کے لوگوں نے مسلمانوں کی غنیمتوں کو لوٹا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بے دین آدمی کو دے، کسی ظالم آدمی کو دے، جب پتہ بھی ہو؟ چلو ایک بیٹی کا رشتہ دے دیا، پتہ نہیں چلا، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو بیٹی کے ذریعے پتہ چل جاتا، دوسری بیٹی کا رشتہ کیوں دیا خود؟ میں کہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت پر اگر اور کوئی دلیل بھی نہ ہو، یہ ایک بات کافی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا سن 9 ہجری میں، تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کی کیفیت دیکھ کے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا زوجوا عثمان، ارے عثمان کو اپنی بیٹیاں دو، عثمان کو اپنی بیٹیاں دو، اس کی شادی کراؤ، یہ بڑا باصلاحیت نوجوان ہے، مجھے اللہ کی قسم لو کان لی ثالثا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی لزوجتہ، میں اس کا نکاح ان سے کر دیتا۔ دوسری روایت، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کا انتقال ہوتا پھر دوسری کا ہوتا، ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔
صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں 100 کے الفاظ بھی آتے ہیں، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے انتقال کے بعد عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔